قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، کہروڑ پکا کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، کہروڑ پکا کے سرزمین پر سب سے بڑا دینی ادارہ باب العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم، میں نے حضرت سے عرض کیا اگرچہ ہم کراچی سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن روانہ ہونے سے پہلے سے دل میں ایک شوق تھا کہ حضرت کا دیدار کب ہوگا. اللہ نے کرم فرمایا، تھوڑی دیر پہلے حضرت کا دیدار نصیب ہوا. پھر میں نے عرض کیا حضرت میں دل سے چاہتا ہوں واللہ آپ کا بیان ہو اور ہم سارے آپ کا بیان سنیں. کہاں ہم جیسے کمزور کم علم لوگ شور شرابہ، اور کہاں حضرت جیسے اللہ والے لوگ. وہ سنا کہ سو روحار کا ایک مثال بھی شاید کم ہے. میں نے کہا کہ چند الفاظ سے امت کو فائدہ ہوگا. حضرت نے پھر حکم دیا نہیں. اب حضرت کا حکم ہے اور حضرت کے جلوے ہیں، حضرت کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے. ان جیسے بزرگوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. محترم بزرگوں، چونکہ جمعے کا وقت ہے، آپ حضرات کثیر مقدار میں تشریف لائے. آپ حضرات کے جذبہ ایمانی کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور اس میں دو باتیں ہیں. بات ایک نہیں دو ہے. ایک تو وہ بات ہے جو سر عام سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ولادت باسعادت. لیکن دوسری بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، آپ کی رحلت. اس میں شک نہیں کہ آپ کی آمد کائنات کے لیے رحمت ہے. اس میں شک نہیں کہ رحمت للعالمین، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے لیے سبب ہے. اس میں شک نہیں کہ آپ جیسا انسان کائنات میں کبھی آیا نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، خدا کی کائنات میں آپ کے مقابل کوئی ہستی آج تک اللہ نے کسی کو بنایا نہیں. اللہ خالق کائنات ہے، اللہ مالک کائنات ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ عرش معلیٰ سے لے کر
تحت الثری تک اس پورے جہان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار خالق بھی وہی اللہ، مالک بھی وہی اللہ، آسمان کی بلندی کا، زمین کی وسعتوں کا، پہاڑوں کی کہ حجم کا، سمندروں کی گہرائی کا، بادلوں بارشوں، کائنات کے پانی کے قطرے قطرے کا، ہوا کے ایک ایک جھونکے کا، زمین کے ایک ایک ذرے کا، کائنات کے پتے پتے کا، تمام کائنات، تمام خلقت، 18,000 عالم یا 80,000 عالم، ان سب کا خالق بھی ایک ہے، ان سب کا مالک بھی ایک ہے۔ ہماری آنکھ، اس میں روشنی کا مالک بھی وہی ایک ہے، ہمارے کان، اس کے پردوں کا مالک بھی وہی ایک ہے، ہمارے دماغ، اس کے پردوں کا مالک بھی وہی ایک، ہمارے دل، دھڑکنوں کا مالک وہی ایک، ہمارے ہاتھ پکڑنے کی طاقت کا مالک وہی ایک، ہمارے پاؤں چلنے کی طاقت کا مالک بھی وہی ایک۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انسان تو انسان، اڑنے والے پرندے، ان کے پروں کا ہلانا، انہیں ہوا میں تھامنا، ان کو فضا میں چلانا، یہ ایک ہے۔ یہ سارے جہان پر ایک کا حکم چلتا ہے، رات کے اندھیرے پر، دن کی روشنی پر، سورج کی درخشانی پر، چاند کی لمعانیت پر، ستاروں کی جلملاہٹ پر، پوری کائنات پر حکمرانی اس ایک کی ہے جس کے ساتھ کوئی نہ سہیم ہے، نہ جس کا کوئی شریک ہے، نہ جس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کا کوئی مشابہ ہے۔ لا یجری علیہ زمان، ماضی، حال، استقبال، تین زمانے وہ ہمارے لیے، اس پر زمانہ طاری نہیں ہوتا، وہ زمانوں کا خالق ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، ما اعظم شانہ، کیا شان ہے اس اللہ کی۔ لا یحد، ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کرے اور اس کو دماغ میں لانے کی کوشش کرے، پوری کائنات کے درخت کے قلم بن جائے، مخلوق سارے مکاتب بن جائے، پانی سارا سیاہی بن جائے۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کائنات کا سارا پانی، ساری سیاہی ختم، قلم ختم، مخلوق ختم، سب ختم ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی تعریفات پورے کوئی نہیں کر سکتا۔ لا یحد، تصور میں آنے سے، لا یتصور، تصور میں آنے سے پاک، لا یتغیر، اس کی ذات میں کبھی تغیر نہیں، اس کی صفات میں کبھی تغیر نہیں۔ وہ رحمان الرحیم تھا، ہے، رہے گا، اکرم الاکرمین تھا، ہے، رہے گا، خالق کائنات تھا، ہے، رہے گا، رب العالمین تھا، ہے، رہے گا۔ جو صفات اس کی خاص ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ سہیم ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی مشابہ ہے۔ کائنات کا نظام چلانے میں اکیلا۔ اللہ اکبر۔ مشرکین نے کہا آپ اپنے رب کا حسب تو بیان کریں۔ اللہ نے جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے گا، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی ثانی بن نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ اکبر، اللہ الصمد الذی لم یزل ولا یزال، اللہ الصمد القائم، اللہ الصمد الباقی، اللہ الصمد الدائم، اللہ الصمد هو الحکیم الذی کملت فی حکمتہ، حکمتوں میں کامل، اللہ الصمد هو العلیم، علم میں کامل، اللہ الصمد حلیم، حلم میں کامل، اللہ الصمد سردار، سرداری میں کامل، اللہ الصمد کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد سارے اس کے در کے فقیر ہے، اللہ الصمد جبرائیل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سارے فرشتے اس کے در کے فقیر، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد آدم سے لے کر امام الانبیاء تک 1,24,000 انبیاء و رسل سارے کے سارے اس کے در کے سوالی ہیں۔ وہ تنہا ایک ہے جو داتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں، سب کو اسی کی ضرورت ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ساری کائنات اس کے لیے محتاج ہے، اس کے سامنے کل لہ قانتون، ساری کائنات تابع ہے، وہ کسی کا
حضرت ادریس ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تک قوم کو رب کی طرف بلانے والا، لیکن جس کے سامنے سجدے میں ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کسی اور کے سامنے سجدے میں نظر نہیں آتا، وہ جسم سے پاک، تعالی عن الجنس والجہاد، وہ جہاد آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے طرفوں سے پاک ہے، جہاد سے پاک ہے، جنس سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نسل سے پاک، اصل سے پاک، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی مشابہ نہیں، وہ تنہا اکیلا، وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر ہے۔ ہمارے اللہ کے بعد کائنات کا جو رب ہے، کائنات کا جو خالق ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ باقی کل مخلوقات ہے، باقی کائنات ہے۔ کائنات ما سوا اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا خدا کی کل کائنات میں اگر کوئی اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، وہ ہمارے پیغمبر ہے۔ اللہ کے بعد سب سے افضل وہ ہمارا نبی، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، مخلوق کا سردار وہ ہمارا نبی، عرب و عجم کا سردار وہ ہمارا نبی، اللہ اکبر، انسانوں اور جنات کا سردار وہ ہمارا نبی، اللہ اکبر کبیرہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، اللہ اکبر، اعلیٰ مقام کو جس نے پا لیا رب کے عطا کردہ کمالات کے بدولت، کشف الدجی بجمالہ، سارے اندھیرے چھٹ گئے ہیں۔ اس نبی نے جو نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آیا، شرک کا اندھیرا ختم، سنت کا نور لے کر آئے، بدعت کا نور اندھیرا ختم، میرے بھائی شرافت کا اندھیرا لے کر آئے اور شرافت کا نور لے کر آئے، تو اس کے نتیجے میں شرارت کا اندھیرا ختم، انوارات لے کر آئے، ظلمات ختم، ہدایت لے کر آئے، گمراہی ختم، میرے بھائی عدل لے کر آئے، ظلم کا خاتمہ، انصاف لے کر آئے، توحید لے کر آئے، کردار لے کر آئے، امن لے کر آئے، ظلم کا خاتمہ، ہر ایک کو حقوق کا طریقہ کار لے کر آئے، دنیا کے بدترین فرعونوں کے سارے درندگی ختم، میرے بھائی لا تحول کا دور حکومت گزر گیا، انسانیت کے گلے سے طوق غلامی اتر گیا۔ اب وہ نبی ہے جس کی ہم شان بیان کرتے، فرشتے اس کی تعریف کرے، انسان جس کی تعریف کرے، میرے بھائی بشر جس کی تعریف کرے، فرشی جس کی تعریف کرے، عرشی جس کی تعریف کرے، برزخ میں جس کی تعریف، آخرت میں جس کی تعریف، وہ ہمارا نبی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسے ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ بات مصور کی ہے، مصور کیسا ہوگا یار جس کی ایک تصویر یہ ہے، یا خدا تیری شان، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر الی آخر۔ آسمان کی بلندی میں رب کی توحید سمجھ میں آئے گی، ستاروں کے نقش و گلے کو خدا کی کبریائی سمجھ میں آئے گی، چاند سورج درخشانی دیکھ کر اللہ کی معرفت مل جائے گی، زمین کی وسعت اور ساری زمین کے پیداوار کو دیکھ کر خدا کے کرم پر کرم سمجھ میں آئے گا، مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کی توحید کیسے سمجھ میں نہیں آئے گی؟ کیسے ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ احسن آج تک میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑا جمیل آج تک کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں۔ احسن حسین، حسین اس کو کہتے جو اپنے حسن پر ناز کرتا ہو، احسن اسے کہتے جس پر حسن بھی ناز کرتا ہو، جمیل اس کو کہتے جو اپنے جمال پر ناز کرتا ہو، اجمل اس کو کہتے جس پر جمال بھی ناز کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب جتنے عیوب ہیں ان عیوب سے پیارے آپ کو خدا نے پاک پیدا کیا، آپ میں کوئی عیب نہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھتا ہوں لگتا ہے ایسا ہے پوری کائنات کو خدا نے اپنی مرضی سے بنایا، لیکن تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تیری مرضی کے
سجا دیا۔ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ بس اس جملے کو یاد رکھنا ہے، وہ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جی تو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے جلووں میں بات عرض کر رہا ہوں، اور میں بڑے اللہ والوں کے سامنے بولنا بھی ڈر لگتا ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین کہو محبت سے۔ وہ جو ظلمات میں جگمگاتا رہا، بخاری دلوں کو جلاتا رہا، سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ خود اپنے لہو سے جلاتا رہا، کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا، حضور خدا سر جھکاتا رہا۔ میرے بھائی، سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ خود اپنے لہو سے جلاتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک حسین دیکھا جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، کریموں میں اکرم ہے، عظیموں میں اعظم ہے۔ میں نے ایک حسین دیکھا، حسین ایسا اللہ اکبر کبیرہ جس کے حسن کی خدا قرآن میں قسمیں کھائے۔ میں نے ایک حسین دیکھا، حسین کیسا؟ اللہ اکبر، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیرے زلفوں کی قسم ہے۔ چہرہ ہے انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں بحرین تقدس کے لگی ہیں، پلکیں ہیں اوسین شب قدر کھلی ہیں، اور زلفیں ہیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دان شرازئی شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کے وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں ساون کے امڑتے ہوئے دریا جو نقطبروں سے کھل نہ سکا، فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز بتلا دیے کملی والے نے چند اشاروں میں، جس میں دو لفظوں میں علوم کے دریا بہا دیے۔ وہ تو ہمارا نبی ہے۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح ملقات میں ایک جگہ مختصر 40 روایات کو جمع کیا جو جوامع الکلم ہے۔ ان میں ایک ہے مثلا الایمن فالایمن، دایاں تو دایاں۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی فرماتے میں نے ایک حسین دیکھا، اس کا حسن و جمال کا یہ عالم، اس کے کمالات کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں، تو سرور کونین میں کمینہ خدمتگار، اڑا کے بعد میری مشتخا کے کو پسے مر گئے، کرے روزہ رسول کے آس پاس نثار، ولی رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا، کہ جائے کوچائی اطہار میں بن کے غبار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت شاہ جی فرماتے جس کا حسن و جمال، جس کے فضل و کمال، جس کے جود و نوال، جس کے کمالات کو دیکھ کر دل نے چاہا اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کرو۔ اتنا عظیم انسان، دل نے چاہا کہ اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کرو، لیکن فرماتے ہیں پھر جب میں نے اس کا کردار اور عمل کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ تو رات کی خلوتوں میں کسی اور کے سامنے سجدے میں نظر آئے، پھر میرے ضمیر نے کہا کہ عطا اللہ تو بھی اسی کے سامنے سجدے میں جاؤ جس کے سامنے ایسے ایسے حسین سجدے میں پڑے ہوئے۔ بتاؤ وہ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ بات یہ ہے مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ میں بات مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آمد کا تذکرہ ہے، آپ کے آنے سے ہر تمام کائنات کو خوشی ہے، کون بدبخت ہے جس کو خوشی نہ ہو؟ آپ کے آنے میں خوشی میں کوئی اختلاف ہے، لیکن آپ کے جانے کا جو غم تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کائنات پر اتنا بڑا غم کبھی آئے؟ زمین آسمان کے بننے سے لے کر فنا ہونے تک اتنا بڑا غم کا دن کبھی نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے، جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ حضرت تو بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، بخاری جلد اول میں، حدیث کی تمام کتابوں میں
آدمی سکون سے ٹھنڈے دماغ سے خلوت میں مطالعہ کرے تو شاید برداشت نہیں کر سکتا ان لمحات کو، ان اوقات کو۔ خاص کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، پھر زار و قطار روتے 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 اٹھ کر چلے گئے۔ جمعرات کا دن، تمہیں کیا پتا جمعرات کا دن کیا؟ جمعرات کا دن بیماری کی شدت کا آغاز ہو۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، یہ 5 ایام۔ پیر کے دن صبح کے وقت بخاری میں کئی جگہوں پہلے سے آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق اکبر نے 17 نمازیں آپ کی مبارک عمر میں پڑھائی ہے امت کو۔ کتنی نمازیں پڑھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بار بار عرض کیا کہ وہ نرم دل ہے، آپ عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھائے۔ بخاری شریف آپ نے فرمایا نہیں، نماز کا حکم دے دو ابو بکر کو وہ پڑھائے۔ کیوں بھائی؟ ابو بکر اول المؤمنین ہے، ابو بکر اول المسلمین ہے، ابو بکر سید الصحابہ ہے، ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ وَلَا يَقْتَلِقْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ 18واں پارہ سورہ نور، اس کی تفسیر میں امام راضی لکھتے 14 وجوہات سے ثابت ہے افضل البشر بعد الانبیاء اگر ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر صداقت کا تاجدار ہے، ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ابو بکر سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والا مردوں میں ابو بکر، ہجرت میں پیغمبر کا ہم سفر ابو بکر، تمام سفر میں ہم سفر ابو بکر، مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کا ہمیشہ ہم سفر ابو بکر، بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں ہم سفر ابو بکر، آج روزہ مبارکہ میں ہم سفر ابو بکر، کل حشر کا دن ہوگا آپ نے ابو بکر کا دائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، عمر کا بائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، فرمایا اسی طرح ہم ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں بھی ہم سفر ابو بکر، جنت میں بھی ہم سفر ابو بکر، ابتدا سے لے کر انتہا تک ساتھ دینے والا ابو بکر، جس کے نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کیا وہ ابو بکر، سارا مال قربان کیا وہ ابو بکر، کاندھے پر غار ثور میں جس نے نبی کو اٹھایا وہ ابو بکر، جس کو رب کی طرف سے سلام آیا وہ ابو بکر، تمام صحابہ کا سردار وہ ابو بکر، جو ماں کے گود میں تھے، ماں کو غیب سے آواز آئی، روایت بہقی کی ہے، غیب سے آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی، اللہ کی بندی ایک یقینی بات سن لینا، ابشری بالولد العتیقی، تیرے گود میں بچہ آگے چل کر انسانوں کی غلامی سے بھی آزاد ہوگا، جہنم سے بھی آزاد ہوگا، اسمہ فی السماء صدیقی، آسمانوں میں اس کا لقب صدیق ہوگا، وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی، آخری پیغمبر کا یار غار ہوگا۔ اس لیے فرما نماز پڑھائے ابو بکر، کون پڑھائے بھائی؟ نماز کون پڑھائے؟ قیامت تک کوئی جل کر الٹا لٹک جائے تو نبی اور صدیق کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، نبی صدیق کو خدا نے ملا دیا ہے، اب بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ میں بات عرض کر رہا تھا آخری دن فجر کی نماز، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صفیں بنی ہوئی، اس طرف حجرہ ہے، اللہ پاک ہم اور آپ سب کو بار بار دیدار نصیب فرمائے۔ یہاں آپ کا منبر و محراب ہے، جب قبلہ رخ ہوتا آدمی بائیں طرف سامنے وہ حجرات ہے، وہ حجرہ ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا۔ بخاری شریف کی روایت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر میرا منبر درمیانی حصہ اللہ نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آپ کے پنجاب کے ایک شاعر نے کہا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی
خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ پردہ ہٹا، آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کا اس جماعت، اس مقدس جماعت، اس سعید جماعت، سعید روحوں کی جماعت، اس جنتی جماعت، اس عظیم المرتبہ انسانوں کی خوش نصیب ترین جماعت کو آخری دیدار۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کہ وہ کیا دیدار تھا، دیکھ کر قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، جھلک اللہ کے نبی کے چہرے کی ہمیں نظر آئی اور ہم بہت خوش ہوئے کہ شاید آپ ابھی تشریف لائیں گے اور آپ نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ بند کیا، بس یہ آخری تھا، اس کے بعد آپ کا مثال۔ روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق جب ان کو پتہ چلا تو وہاں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ابو بکر کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح مٹی کے مٹکے میں پانی کے ہلانے سے آواز آتی۔ آپ اندازہ کریں، جو ساری زندگی اپنے حبیب پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے غار ثور کا روح المانی نے بھی کئی روایات نقل کی ہے، جب وہاں جا رہے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے، چلتے ہوئے راستے میں ابو بکر کبھی آگے جا رہے، نبی سے آگے جا رہے، کبھی نبی کے پیچھے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ تم کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے، یہ کیوں کرتے؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب آگے جاتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اور جب پیچھے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے ڈر لگتا آگے سے کوئی دشمن نہ آئے۔ اگلا جملہ عجیب تھا، فرمایا کہ اگر میں مارا گیا تو سنگل ایک آدمی مارا جاؤں گا خیر ہے، لیکن آپ اگر شہید ہوئے تو امت تباہ ہوگی۔ اپنے نبی پر اتنا فنا پھر رسول اتنا بڑا، پیغمبر کا عاشق اتنا بڑا، قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ناراض نہ ہونا تو ایک جملہ عرض کروں کہ آپ علیہ السلام کی مثال کے بعد 2.5 سال کے لگ بھگ ابو بکر زندہ رہے، انہوں نے پیغمبر کی ولادت کے سلسلے میں کوئی جشن، کوئی جلوس نکالا یا نہیں نکالا؟ اگر نکالا تو حضرات بتا دو، کوئی جلوس نکالا؟ اتنا استجواب دیا آپ لوگوں نے۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق 10 سال تک حکمران رہے، 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی میلاد کے موضوع پر جلوس نکلا ہے؟ اتنا اس تک کیوں جواب دیا بھائی؟ کبھی میلاد کے نام پر جلوس نکلا ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑا عاشق امت میں کون ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے جو ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کے 30 پارے تلاوت مکمل کرتا ہے؟ حضرت علی سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے جس نے ایک غزوہ بدر میں قریش کے 17 سرداروں کو وصل جہنم کیا تھا؟ جو فاتح خیبر ہے اس سے بڑا کوئی اور عاشق ہو سکتا ہے؟ وہ مرحب پہلوان تھا نا، اس نے گرج کر بولا تھا قد علمت خیبر بانی مرحب، خیبر جانتا ہے میں مرحب پہلوان ہوں۔ شام کی صلاح اور بدل مجرب فلاح ہوں اور تجربہ کار لڑاکوں ہوں یہ ہوں۔ حضرت علی نے گرج کر فرمایا تھا اس کو انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ گلے سے غابات کری المندرہ، گرفتار شیر کی طرح ہوں۔ تکبیر کا نعرہ تھا اور علی کی ضرب کاری تھی، چند لمحوں میں مرحب مردار پڑا ہوا۔ ان لوگوں سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ میں بات درس کر رہا تھا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، پتہ ہے عمر، اللہ اکبر، ان اللہ یجری الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ عمر تقریباً 27 آیات قرآن میں وہ ہیں کہ عمر نے زمین پر رائے دی، مشورہ دیا، اللہ نے عمر کے مشورے کو قرآن کی صورت میں نازل کیا۔ بخاری کی روایت ہے عمر جس گلی سے تو جائے گا ابلیس اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔
اندازہ کرے گا۔ لیکن پیغمبر کے وصال کی صورت میں عمر کتنے پریشان تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور فرماتے تھے جس نے یہ کہا نبی پاک فوت ہوئے اس کی گردن اڑا دو، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فرما رہے تھے اللہ سے ملاقات ہے، واپس آ جائے۔ لیکن وہی ابو بکر جو سب سے بڑا عاشق تھا، وہی ابو بکر جو فنا فی الرسول تھا، وہی ابو بکر جو عاشق صادق تھا، وہی ابو بکر جو صداقت کا تاجدار تھا، وہی ابو بکر تشریف لائے تو غم سے نڈھال تھا، سینے میں آوازیں آ رہی تھی، دروازے پر پہنچے۔ جب حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو زبان سے الفاظ ابو بکر کے کہہ رہے تھے واہ نبی واہ رسولہ، واہ صفیہ واہ خلیلہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا رسول، ہائے میرا ساتھی، ہائے میرا دوست۔ قریب آئے، چادر ہٹائی، فقبل بین عینیہ، جھکے مطلب جبین اطہر کا بوسہ لینے کے لیے، سر نیچے کیا، جبین مبارک کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر ایک جملہ فرمانے لگے اور عرض کیا اللہ کے نبی طبت یا حبیبی حیا و میتا، ہر آدمی مر جاتا ہے تو حسن ختم ہوتا ہے، موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے تو جسم کا خون سوکھ جاتا ہے، حسن کہاں رہتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ پر قربان جائے، موت نے بھی آپ کا حسن کو ہلا نہ سکی، آپ اسی طرح تر و تازہ اور حسین و جمیل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اسی طرح اللہ کے نبی تر و تازہ حسین و جمیل اپنے روزے میں آج بھی موجود ہے۔ پھر حضرت عمر کو بالکل اس میں شک نہیں، آپ علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں اسی طرح موجود ہے اور کامل حیات کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک صحابی ہے جس کے خواب کی وجہ سے اذان مشروع ہوئی، اذان مشروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ انصاری صحابی، وہ اپنے زمین میں کام کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا، بولنے والے نے بولا یار آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا وصال ہوا؟ نے کہا انا للہ و انا، وصال ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر اور اللہ سے مانگا، بتائی کیا مانگا؟ کہا یا اللہ ان آنکھوں سے تیرے حبیب کا دیدار کرتا تھا، اب وہ حبیب نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، میری نظر ختم ہے۔ کوئی عاشق سال میں ایک نماز ہم نہیں پڑھتے، ربیع الاول میں جھنڈے اٹھا کر کے ہم عاشق ہیں، ہائے خدایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی غم گسار کے محنتوں کا تو نے یہ کیا خوب صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا تو نے یہ کیا خوب صلہ دیا، جو تیرے غموں میں کھلا رہا تم نے اسے دل سے بھلا دیا۔ اور کسی نے کہا نا کہ تیری حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ بابا اپنے دلوں کو سجاؤ، دلوں کو چمکاؤ، دلوں میں نبی کا عشق سے دل کو منور کر دو، اللہ قبروں کو بھی منور کرے گا۔ یہ مسجد ہے سیدھے سادی، چند لائٹیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں اگر تم کروڑ کی بھی لائٹیں لگاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک ہمارے دلوں کے اندر کمال پیدا نہ ہو۔ بابا شاعر مشرق اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، تیرا سجدہ تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ اور دوسری جگہ کہا تو جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تو جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
اپنے دل میں نور پیدا کرو، اور دل کا نور قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن حدیث سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نور نہیں۔ ابو بکر صدیق نے آ کر حوصلہ دیا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر کی چھوٹی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس نے کہا تھا مریم میرا نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو تو عیسیٰ کی نسبت مبارک ہو کہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے، لیکن صحیح نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ فاطمہ زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہے۔ فاطمہ زہرا حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ غالب، فاتح خیبر، علم کا سمندر کی گھر والی، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ اور فاطمہ زہرا امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ کا دلبر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، چاپ محشر، برتر بالا قدر، دو جہاں کا سردار محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے اس فاطمہ کا اوپر ربیع الاول کے مہینے میں کیا اثر تھا؟ وہ فرما رہی تھی، آخری دن تھا، ایک روایت میں آ کر ہاتھ رکھا سر پر، کہا ہائے میرے ابا کتنی شدید بخار ہے، ہائے میرے ابا کتنا شدید بخار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آپ کے ابا کو آج کے بعد کتنا شدید بخار نہیں ہوگا۔ جب وصال ہوا تو فرما رہی تھی واہ ماتا عجاب ربا، ہائے ابا جان چلے گئے، واہ ماتا الا جبریل من عاد، ہائے ابا جان جبرائیل امین کو تیری موت کا خبر ہم کیسے دیں گے، واہ ماتا جنات الفردوس ماوا، جنت الفردوس تیرا مقام۔ بعض حضرات کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا، یہی تو فاطمہ زہرا نے کہا تھا، صبت علی الایام سر لیالیا، میرے دل پر میرے بابا جان کی وفات پر کتنا بڑا غم آیا، اس غم کو اگر دن پر ڈال دو قیامت تک دن رات میں بدل جائے گا۔ یہ اس ماہ مبارک میں پیغمبر کا وصال بھی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ ولادت بھی اس مہینے میں، وصال بھی اس مہینے میں۔ ولادت کی خوشی میں بے شک سب کو خوشی ہے، لیکن وفات کا غم بھی تو سب کے سامنے ہے نا۔ نہ خوشی میں آدمی حد سے آگے جائے، نہ غم میں آدمی حد سے آگے جائے۔ اگر خوشی بہت زیادہ اس مہینے میں یاد آتی ہے تو تھوڑا غم بھی سامنے رکھو، اور اگر غم بہت زیادہ یاد آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھو یار اللہ نے اسی مہینے میں تو آپ کو بھیجا تھا، آپ کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی برکت سے دین ملا، آپ کی برکت سے دین کے احکامات ملے۔ اللہ اکبر۔ وہ اسد ملتانی نے کہا تھا جھکی جو فرش پہ تو عرش بری پہ پہنچی ہے، ہمیں بلندی مقصد یہی سے ملی۔ اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے ہیں، جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ کونین کی سعادتوں کے خزانے لے کر آتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، گزارش یہ ہے آج کی مجلس کا خلاصہ ہم اس بات کو سامنے رکھیں۔ ایک تو ایمان بنانے کے لیے اپنے پیغمبر کا تعارف ضروری۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس سے ایمان میں طاقت آئے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے ہو، اپنی اولاد، کاروبار، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر محبت پیغمبر سے۔ امام بخاری نے باب قائم کہ حب الرسول من الایمان، ایمان اس سے بڑھ۔ اپنے نبی سے زیادہ اہم کائنات کی مخلوقات میں کسی کو بھی نہیں سمجھ۔ پہلا نمبر، ایمان میں ترقی کے لیے پیغمبر کی تعلیم ضروری۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما یحب، اپنی خواہشات نبی کی تعلیم کے تابع بنا۔ اپنے مرضی سے ہم دین بنانے والے نہیں، ہم دین اپنانے والے ہیں۔ ہم مسائل بنانے والے نہیں، ہم مسائل لینے والے ہیں، نقل کرنے والے۔
ہمارے استاد مفتی نظام الدین شاہ نظیر رحمہ اللہ درجہ بلند فرمائے، کلاس میں جب فرمایا تھا 1999 میں، ہمیں لوگ مفتی کہتے ہیں، ہم اصل میں ناقلین ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے نبی کی تعلیم ضروری ہے۔ آپ کو تعلیم معلمین علماء ان سے آپ کو ملے گی، ان بزرگوں کی صحبت میں رہے، اپنے علماء کی خدمت میں رہے، اس سے آپ کے ایمان کو ترقی ملے گی، یہ بات ضروری ہے۔ سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جانا، دوائی چاہیے دوائی والے کے پاس جانا، گوشت چاہیے گوشت والے کے پاس جانا، جو چیز چاہیے اس والے کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ چاہیے ہمیں اللہ والوں کے پاس آنا ہوگا۔ اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت میں دست بست میں درخواست کرو گا، اس جیسے بزرگ آپ کو کہاں ملے گا یار؟ آؤ ان بزرگوں کی خدمت میں رہو، ان بزرگوں کی خدمت کرو، ان بزرگوں کی باتیں سنو۔ میں 10 گھنٹے بھی شور شرابہ کروں، اس کا میری نظر میں اتنا وزن نہیں جتنا ان بزرگوں کی 5 منٹ آپ کو 2-4 باتیں بتائیں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے علماء کے ساتھ رہو۔ آپ کا امام ایک عرصے سے یہاں محنت کر کر کے انہوں نے گلشن سجایا، اپنے امام کی خدمت میں رہو۔ جو حضرات خدمت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ اس پرفتن دور میں ہمیں تو نے اپنے گھر کے ساتھ جوڑا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑا۔ سلام پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو جو ان علماء کے ساتھ چلنے والے، یقین کریں قابل سخت مبارکباد ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے، جو علماء کی خدمت کرتے، جو طلبہ کی خدمت کرتے۔ ایک تو یہ گزارش میں نے عرض کیا، ایمان بنانے کے لیے ایمان پیغمبر کا تعارف، نبی کی عظمت، نبی کا مقام کیا ہے، ایک تو یہ آدمی۔ دوسرا، ایمان میں مزید ترقی کے لیے پیغمبر کی تعلیمات ضروری ہے، اور نبی کی تعلیم نبی کے وارثوں سے آپ کو ملے گی، کسی اور سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے جتنے بڑے دعوے کرے، نعرے لگائے، جو بھی ہے۔ نبی کے وارثوں سے آپ کو نبی کا مزاج کا پتہ چلے گا، نبی کی تعلیم کا پتہ چلے گا، نبی کے طریقے کا پتہ چلے گا۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے پیغمبر کا نظام ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں، نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اسلامی نظام ہوگا، ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے، جس قوم کا غلبہ ہوتا ہے دنیا میں ان کے نقش قدم پر لوگ چلا کرتے ہیں۔ ہماری بدبختی ہے، اس دور میں انگریز کا غلبہ ہے تو لوگ دنیا کے مسلمان انگریز کو جو ہے اس کا شکل اپناتے، اس کا لباس اپناتے، اس کے الفاظ اپناتے، اس کے طور و طریقے اپناتے۔ یار حالانکہ انگریز تو خنزیر خور ہے، اس کی کیا حیثیت؟ یہ تو انسانیت کا قاتل ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ انگریز نے انسانوں کو کیا دیا سوائے بارود اور بم اور ایٹم بم کے؟ اس نے انسانوں کو دیا کیا؟ سلام علی خلیل الانام والسید، سلام اس حبیب پر، سلام اس وجہ تخلیق کائنات پر، سلام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس حبیب پر، کھربوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، کھربوں درود اس نبی پر ہو جس نے امن کا پیغام لے کر آئے، ایسا امن کا پیغام لے کر آئے کہ بابا آپ کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے جن جنگوں میں آپ شریک ہوئے، اور 56 سرایا لشکروں کو بھیجا، ان تمام جنگوں میں 250 کے لگ بھگ آدمی مارے گئے ہیں، حالانکہ امن پوری دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر امن قائم ہوا۔ آپ نے امن کا نظام، انصاف کا نظام لے کر آئے۔ سلام اس نبی پر جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لا کر کھڑا کیا۔ سلام اس نبی پر میرے بھائی، سلام اس نبی پر، کروڑوں سلام اس نبی پر جس نے اتنا حسین نظام، حسین مزاج لے کر آئے۔ آؤ اس نبی کا نقش قدم کو اختیار کریں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کیا خیال ہے، اختیار کریں گے؟ کیا خیال اختیار کرو گے بھائی؟ میں
عرض کر رہا تھا، ایمان کو بچانا ضروری۔ ایمان کس سے بنے گا؟ نبی کا تعارف سے بنے گا۔ لا الہ الا اللہ ہو، پڑھو نا، لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، اس کلمے کے الفاظ صحیح کرنا ضروری، ایسا نہیں لا الہ الا اللہ، نعرے کہاں، دعوے کہاں، اور مجمع میں کلمہ پڑھے تو الفاظ بھی غلط پڑھے نا بابا، کلمہ صحیح پڑھنا ہے، کلمے کا معنی آنا ہے۔ اللہ کا تعارف تو سب کو ہے، پیغمبر کا تعارف ہونا چاہیے، ہمارے نبی کون ہے، کیا خیال ہے؟ اپنے نبی کا تعارف ضروری ہے کہ نہیں؟ بابا ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جس زمین پر چلتا ہے خدا اس شہر کی قسمیں قرآن میں کھاتا، گرج کر بولو ذرا، ہمارے پیغمبر تو وہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، جو زمین پر بیٹھ کر انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو دوسری بار زمین سے اشارہ کرتا ہے، اللہ چاند کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو کڑوے اور نمکین پانی کے اندر لعاب دہن ڈال دے، اللہ پانی کو قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیتا ہے۔ بتا ہمارا نبی کون ہے؟ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ معراج کی شب 1,24,000 انبیاء کو خدا نے جمع کیا، ان سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، ان سب کا جس کو امام بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کے لیے جنت سے براق آیا، جس کے لیے جبرائیل امین آئے، جس کو یہاں سے لے کر مسجد حرم سے اقصیٰ تک، اقصیٰ سے لے کر آسمان تک، پہلا آسمان پر دستک ہوا، دروازہ کھلا، پھر آدم علیہ السلام سامنے آئے، اللہ اکبر۔ ہمارا نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ اکبر، سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتا تھا، سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتا تھا، میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا، سلام کیا، استقبال کیا۔ ہمارا نبی کون ہے؟ تعارف کرو نا ذرا، کہتے ہمارا فلاں لیڈر نے فلاں جگہ تقریر کی، ہمارا لیڈر نے یہ کام کیا، ہمارا لیڈر نے یہ دعوت کیا، ہمارا لیڈر نے یہ کیا۔ تمہارے کروڑوں لیڈروں کو میں بلال حبشی کی جوتی پر قربان کروں۔ نبی تو بڑے ہنسی، یار نبی کہاں اور تم کہاں بھائی؟ تمہارے کروڑوں لیڈروں کو بلال حبشی کی ان جوتیوں کے مٹی پر قربان کرو جو بلال زمین پر چلتا۔ روایت بخاری کی، یا بلال فرمایا آپ علیہ السلام، سمعت تقفن علیک بین یدی فی الجنہ، معراج کی شب آسمانوں کے اوپر جنت میں جہاں میں جاتا ہوں، بلال مکے کی گلیوں میں تو چلتا ہے، تیری قدموں کی آواز چلنے کی جنت میں سنائی دے گی۔ اپنا نبی کا تعارف کرو یار، ہمارا نبی کون ہے؟ بتاؤ دنیا کو میرا نبی کون ہے، بتاؤ دنیا کو انگریز کون ہے، یہ خنزیر خور کون ہے، یہ بے حیا کون ہے، یہ بے حیائی کا ماحول بنانے والے کون ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں بیویوں کو بہنوں کو نچوانے والے کون ہیں۔ بخاری کی روایت میں تم کو سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، اللہ کی قسم عرب کی غیر شادی شدہ جوان عورتوں کے اندر وہ حیا نہیں تھی جو محمد الرسول اللہ کی نگاہوں میں اللہ نے حیا رکھا۔ ہمارا نبی کون ہے؟ تعارف کرو دنیا کو یار، دنیا کو تعارف کرو بھائی ہمارا نبی، ہم کس نبی کے امتی ہیں بتاؤ دنیا کو۔ قرطبی نے کئی روایات نقل کی ہے، لیلۃ الجن 6 بار پیش آیا، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ جنات کا سردار قریب آیا، کہنے لگا آپ کا نبی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے اشارہ دیا، دور درخت کھڑا تھا، وہ درخت جڑوں سمیت نکل کر قریب آیا، آپ نے حکم دیا، درخت نے کلمہ شہادت پڑھ کر آپ کی نبوت کا بھی اعلان کیا، توحید باری کا بھی اعلان کیا، پھر آپ نے اشارہ کیا، درخت واپس وہیں چلا گیا، جنات کا سردار آیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور جنات آئے، کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، طلوع سحر تک 70,000 جنات کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی کا تعارف کرا دنیا کو بتاؤ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم قائد اعظم کے امتی نہیں ہیں، ہم فلانی جو ہے سر سید کے امتی نہیں ہیں، ہم فلانی لیڈر کا امتی نہیں ہے، فلاں کے، اب ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہے جس کو رب نے فرش سے بلا لیا، عرش تک لے گیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا، فرماتے زندگی میں 2 بار جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ یہاں تھا، 600 بازو کو اللہ اکبر 2 بازو پھیلائے تو مشرق سے مغرب تک، وہ جبرائیل اصلی حالت میں
کہنے لگا اللہ کے نبی ایک بار آگے چلو، میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے نعلین سمیت، مبارک جوتوں سمیت آگے چلنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کسی نے کہا نا میاں جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا تو عرض کیا اے خالق جن و بشر، جب طور پر تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے پاؤں کو نعلین سے جدا، اور کیا سبب مجھ کو بمائے نعلین عرش پر بلوا لیا۔ فرمایا میاں موسیٰ کہاں اور تم کہاں؟ وہ اور تھے تم اور ہو، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو، مطلوب بھی۔ مفسرین لکھتے ہیں جہاں بشر، جہاں نوریوں کی انتہا تھی، جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، جہاں نوری مخلوقات کی انتہا ہے وہاں سے تو بشر کی ابتدا ہے۔ جوتوں سمیت آگے چلے، پھر آگے چلے، پھر آگے چلے۔ فرماتے ایک رفرہ پترا، اللہ اکبر کبیرہ، مقام شریف الاقلام سے گزرا، قلبوں کی کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی، آگے چلتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، رأیت النور الاعظم فاوحی الی ما اوحی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ فرش سے لے کر عرش پر جو ہستی ہے، اللہ اکبر، جانے والی ہستی، وہ ہمارا نبی ہے۔ ہمارے نبی کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کا تعارف کراؤ یار، اچھے انداز میں تعارف کراؤ بھائی۔ نبی کا تعارف سے ایمان بنتا ہے، نبی کی تعلیم، نبی کا علم، نبی سے سینے سے آنے والا نور اپنانے سے ایمان میں ترقی آتی ہے، اور ایمان بڑھتا ہے نبی کا نظام لانے سے۔ عزم کرو انشاءاللہ نبی کا نظام پاکستان میں ضرور آئے گا۔ گرم کر بولو انشاءاللہ، آگے سے بولو انشاءاللہ۔ نہ طرز جمہوری، نہ طرز جمہوری، نہ ذوق کج کلاہی چاہیے، نہ طرز جمہوری، نہ ذوق کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں ذرا بتاؤ ووٹ کس کو دو گے؟ اب سب خاموش ہیں، ووٹ کس کو دو گے؟ کس کو دو گے؟ کس کو دو گے؟ آپ کو نماز کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ پیدا ہوتے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ عالم دیتا ہے۔ ذرا بڑے ہوتے کلمہ کون پڑھاتا ہے؟ عالم دیتا ہے۔ آگے جا کر قرآن کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ جوان ہوتے تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ پھٹا ہو جائے تو طلاق کے مسائل حل کون کرتا ہے؟ عالم کرتا ہے۔ جب مرتے ہیں تو لاش کس کے سامنے آتی ہے؟ عالم کے سامنے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی دعا کر کر کے، قرآن خوانی کر کر کے آپ قبر میں ہو تو قبر میں آپ کا کام کون آتا ہے؟ نہیں یار، کوئی اور صاحب آتا ہو، کوئی اور صاحب آتا نہیں یار آتا ہو، خدا را صحیح بتاؤ کون آتا ہے؟ ان تمام حالات میں جب عالم کام آتا ہے اور جب اور کام آتا ہے تو پھر کون کام آتا ہے؟ اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ مسجد میں نماز پڑھانے کو امامت صغریٰ چھوٹی جماعت ہے، اور قوم کی قیادت، قوم پر حکمرانی بڑی امامت ہے۔ بڑی امامت صحابہ میں اعلم الناس ابو بکر تھے، اس لیے حضرت علی کوفہ کی مسجد کے ممبر پر کسی نے پوچھا آپ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ابو بکر کو نماز، امامت، سب سے بڑی نماز جو عبادت کرنے کے بعد اس کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا، حکم دیا، اس مجلس میں بھی تھا۔ علی فرماتے ہیں نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ میں موجود ہوں، پھر بھی نبی نے مجھے حکم نہیں دیا، ابو بکر کو حکم دیا نماز یہ پڑھائیں گے۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا، پیغمبر نے نماز کے لیے جس شخصیت کا فیصلہ کیا، ہم اپنے حکمرانی کے لیے بھی اسی شخصیت